السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز دوستو اور ماں اور بہنوں، آج کا جو عنوان ہے خاصہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ہماری معمولاتی زندگی سے متعلق ہے، اس لیے اس کو بڑے ہی سنجیدگی سے سمجھنا ہے۔ موبائل کو سائلنٹ کر لیں یا فلائٹ موڈ پہ کر لیں اور ایک ایک لفظ کو سنیں گے، سمجھیں گے اور تطبیق دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کو پڑھانے کے بعد پھر آپ سے ہم سوال بھی کریں گے، اس لیے ذہنی اعتبار سے بیدار رہیں، اور نہ صرف جملے کو یا میری بات کو اور پیراگراف کو سمجھنا ہے، بلکہ ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے تاکہ ہم سود کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ 6 ربوی مسائل، ربا سود کو بولتے ہیں، 6 ربوی مسائل یا 6 سودی اموال اور ان کے احکام۔ سود سے متعلق 6 چیزیں ہیں، ان کے ہم احکام اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے سود کو سمجھ لیتے ہیں۔ سود جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، لفظ ربا قرآن میں متعدد مقامات پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اور ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی یا اضافہ، زیادتی یا اضافہ، یہ لغوی معنی ہے۔ اور شریعت میں ربا یا سود کہتے ہیں مخصوص چیزوں میں زیادتی اور اضافہ کو ربا بولا جاتا ہے، مخصوص چیزیں۔ اور وہ مخصوص چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 6 اموال جو آج ہم پڑھیں گے۔ مخصوص چیزوں میں زیادتی اور اضافہ کو شریعت میں ربا کہا گیا ہے۔ اور یہ جو ربا ہے، سود ہے، اس کی 2 قسمیں، 2 طرح کا ربا ہوتا ہے۔ ایک ہے جو قرض سے متعلق ہے، اور ایک ربا ہے جو تجارتی اور کاروبار سے متعلق ہے، تجارت سے متعلق اور ایک قرض سے متعلق، 2 قسم کا ربا ہوتا ہے۔ تو جو ربا تجارت سے متعلق اور کاروبار سے متعلق ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کاروبار سے متعلق جو ربا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیئہ۔ ربا الفضل، فضل کہتے ہیں زیادتی کو، فضل کہتے ہیں زیادتی کو، تو ربا الفضل کا مطلب زیادتی والا سود۔ اور دوسری قسم ہے ربا النسیئہ، نسیئہ کہتے ہیں تاخیر کو یا ادھار کو۔ تو سود کا وہ معاملہ جس میں ادھار ہو اس کو ربا نسیئہ کہتے ہیں۔ ربا الفضل کی مثال جیسے سونے کو سونے سے بیچنا ہے، چاندی کو چاندی سے اگر بیچنا ہے، تو اگر سونے کو سونے سے بیچتے ہیں لیکن فرق کے ساتھ بیچتے ہیں، زیادتی کے ساتھ بیچتے ہیں، تو یہ ربا الفضل ہو گیا، زیادتی والا ربا۔ آپ کہیں گے سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے کیسے بیچتے ہیں؟ بیچا جاتا آج کے دور میں بھی، پرانا سونا دے کر نیا لیتے ہیں نا، پرانے زمانے میں بھی یہ معاملہ تھا۔ ردی قسم کی چیزیں جیسے کھجور، ردی قسم کی کھجوریں دے کر عمدہ کھجوریں لی جاتی تھیں، تو کمی بیشی کا فرق ہوتا تھا۔ تو یہ زیادتی اس طرح سے ہو تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اور ربا نسیہ جس میں تاخیر ہو، جیسے آپ جو ہے کوئی چیز خرید رہے ہیں، پیسے سے سونا خریدنا ہے، پیسہ آپ نے دے دیا لیکن سونا ابھی نہیں لیے، تاخیر ہے اس معاملے میں، تو یہ تاخیر والا سود، اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ اور قرض والا جو سود ہوتا ہے، قرض والا سود، اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز دیتا ہے، قرض کے طور پہ دیتا ہے، اور یہ شرط لگاتا ہے کہ لوٹاتے وقت زیادتی کے ساتھ لوٹانا ہے۔ جیسے میں 1000 ریال کسی کو دیتا ہوں، قرض دیتا ہوں، یہ شرط لگاتا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد جو وقت طے ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں 1500 ریال دینا، 2000 ریال دینا، تو شرط کے ساتھ جو اضافے کے ذریعہ اضافے کی شرط لگائی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں قرض والا سود۔ تو یہ سود کی قسمیں ہو گئی، اور شریعت میں ہر قسم کا سود ممنوع ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے بیع کو حلال کیا ہے۔ بیع، خرید و فروخت، کاروبار، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا ہے، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، یعنی سود کو نہیں کھانا، سود کھانا ہی نہیں، بڑھانا چڑھانا، سود کہتے ہی نہیں بڑھا چڑھا کر لینے کو، تو سود مت کھاؤ،
اور حدیث میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1598 نمبر کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت کی ہے، سود کھلانے والے پر لعنت کی ہے، اور سود لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ جو سود پر دو آدمی گواہ بنتے ہیں، جیسے کوئی معاملہ لکھتے ہیں، ریٹن معاملہ ہوتا ہے، دو آدمی کی گواہی ہوتی ہے، ان دو آدمی پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، لکھتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ گناہ میں یہ سارے لوگ برابر ہیں، ایسا نہیں کہ دینے والا اس کو زیادہ ملے گا، کھانے والے کو کم، یا جو ہے لکھنے والے کو کم، نہیں، سب گناہ میں برابر، سب کو اتنا گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے بخاری کے اندر حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے 2085 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک رات سویا ہوا تھا، خواب میں دو لوگ آئے، 2 فرشتے آئے اور مجھے لے گئے بیت المقدس کی طرف۔ پھر وہاں سے ہمیں لے جایا گیا ایک نہر کے پاس، وہ خون کی نہر تھی، اس کے اندر خون ہی خون بھرا ہوا تھا۔ اس نہر کے اندر ایک آدمی بیچ نہر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک آدمی نہر کے کنارے ہے جس کے پاس پتھر جمع ہے۔ درمیان والا آدمی جب اس نہر سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ادھر سے یہ پتھر لے کر مارتا ہے، اور پھر وہ واپس اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں سے وہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی جگہ چلا جاتا ہے، پتھر سے مار مار کے اس کو اسی جگہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اپنے ساتھی سے، ساتھی کون؟ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جو سود کھاتا تھا، سود کھانے والا ہے۔ تو سود کھانے والے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سود کھانے سے متعلق حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، بہقی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم جو کوئی جانتے بوجھتے کھاتا ہے 36 مرتبہ زناکاری سے بھی بدترین ہے، 36 مرتبہ۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں 2274 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، اور اس میں سب سے ہلکا گناہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے پاس آئے، اور اس سے آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں، اپنی ماں کے پاس آنا یا اپنی ماں سے نکاح کرنا، اشارہ جو ہے گناہ کی طرف ہے، بے حیائی کی طرف ہے۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ بعض علماء نے یہ جو زنا سے متعلق حدیث ہے اس پر کلام کیا ہے، لیکن شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ بہرکیف سود کی حرمت سے متعلق اور سود کی مذمت میں بہترے نصوص ہیں، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بہت سارے جو ہے نصوص پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو اصل موضوع ہے، 6 ربوی اموال، یعنی وہ اموال، وہ چیزیں، وہ اشیاء جن میں ربا واقع ہوتا ہے، جن میں سود واقع ہوتا ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ 6 اشیاء ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربوی اموال قرار دیا ہے، یعنی 6 چیزوں میں سود واقع ہوتا ہے۔ ان کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ ہمارا تبادلہ ان چیزوں کا صحیح طور پر ہو کہ ہم سود میں واقع نہ ہوں، یعنی یہ چیزیں اپنے استعمال میں بھی لائیں گے، اور سود کا جو پہلو نکلتا ہے اس پہلو سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے وہ کون سے اموال ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربوی اموال قرار دیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد تطبیق دینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہ حدیث ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، حدیث دیکھیں، حدیث کیا ہے؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں 2 طرح کی نمبرنگ ہے، شاید آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہوتی ہے 2 طرح کی نمبرنگ، کبھی آپ کو میں نمبر بتاؤں اور آپ ڈھونڈیں گے ملے گا نہیں، تو 2 طرح کی میں جنرل نمبر جو بتاتا ہوں، یہ فؤاد عبد الباقی کا، تو یہ فؤاد عبد الباقی کے نمبر کے حساب سے سرچ کریں گے تو 1587 بنتا ہے، اور شاملہ کے اعتبار سے یا اس کو بولتے انٹرنیشنل نمبر کے اعتبار سے کہیں تو یہ 4063 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ سونے کے عوض سونا،
چاندی کے عوض چاندی، یعنی سونے کے بدلے سونا اگر لین دین کرتے ہیں، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک کا لین دین مثل بمثل اور یکساں برابر ہونا چاہیے، اور یدن بے یدین ہونا چاہیے، نقد بے نقد، یعنی ید ہاتھ، ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ جب اصناف مختلف ہوں، یعنی یہ 6 چیزیں، سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے، کھجور کو کھجور سے، گیہوں کو گیہوں سے، یا نمک کو نمک سے، یعنی اس کو اسی جنس سے اگر بدل رہے ہیں تو اس میں 2 چیز ہونی چاہیے، کیا؟ برابر ہونا چاہیے، دوسرا ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے مقدار کے اعتبار سے، اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، نہ مقدار میں کم بیشی کریں گے، نہ ادھر ادھار والا معاملہ کریں گے۔ یہ 6 چیزوں کا معاملہ 6 چیزوں سے سیم جنس سے اگر کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ برابر مقدار میں اور ہینڈ ٹو ہینڈ، یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ آگے رسول اللہ فرماتے یہ پوائنٹ ذہن میں بیٹھائیں گے نا تو آگے والا مسئلہ جو بیان کریں گے وہ سمجھنے میں آئے گا۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اصناف بدل جائے، یعنی سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے نہیں، بلکہ سونے کو چاندی سے، چاندی کو گیہوں سے، گیہوں کو جو سے، جو کو نمک سے، اگر اصناف بدل جاتے ہیں تو پھر کیسے بھی بیچو، فبیعوا کیف شئتم، جیسے چاہو ایسے بیچو، لیکن شرط لگایا اذا کان یدن بیدن، لیکن ضروری ہے کہ ہاتھوں ہاتھ، ہینڈ ٹو ہینڈ، یعنی مقدار جیسے بھی، جیسے نمک کو کھجور سے بیچ رہے ہیں، تبادلہ کر رہے ہیں، تو نمک جتنا بھی ہو، کھجور جتنا بھی ہو، جس پہ آپ اتفاق کر لیں، لین دین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقدار میں فرق چل جائے گا، لیکن معاملہ کیا ہو؟ یدن بیدین ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہونا۔ اس کی کئی اقسام بنتی ہیں، لیکن جنرلی اور بیسک بنیادی طور پر اس کو یہ سمجھ لیں، حدیث میں یہ بتایا گیا کہ 6 چیزیں ربوی ہیں، سودی چیزیں ہیں، سود ان چیزوں میں واقع ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ اگر ان 6 چیز کو اسی جنس سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں 2 معاملہ ہے، مقدار برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ، اسی مجلس میں پیسہ دے کر کے یا سامان دے کر کے فوراً لے لیں، ٹھیک ہے، 2 چیز۔ لیکن اگر جنس بدل جائے، ایک کو دوسرے جنس سے بدلتے ہیں تو مقدار میں کوئی مسئلہ نہیں، کمی بیشی جائز ہے، لیکن معاملہ ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بیس ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر، اس بیس کی بنیاد پر اس کی کئی شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں۔ موٹے طور پر اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، ان تینوں صورتوں کو سمجھیں گے۔ آئیے اگلی صورت سمجھتے ہیں۔ اسی حدیث وہی ہے، بنیاد وہی ہے، اس حدیث کو بنیاد بنا رہے ہیں اور یہ صورتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 6 چیزیں ربوی آپ کو بتایا، 6 چیزیں ربا اس کے اندر، ان 6 چیزوں کے اندر واقع ہوتی ہیں۔ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ جنس دیکھیں، سب 6 جنس کی چیزیں، 6 اموال، 6 قسم کی چیزیں۔ کون کون سا ہے؟ سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک۔ یاد رہے گا، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک، یہ 6 چیزیں ربوی ہیں، ربوی اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اچھا، جنس سمجھ لیے، یہ جنس ہے، اتنے ورائٹی، اتنے ٹائپ کی چیزیں ہیں، اس کو جنس بولتے ہیں۔ اور اب اس کی علت سمجھ لیں، ان 6 چیزوں میں علت کیا ہے، علت کو بھی سمجھیں گے تب حکم آپ سمجھ پائیں گے۔ علت دیکھیں، سونا میں، چاندی میں، ان 2 چیزوں میں علت کیا ہے؟ قیمت۔ سونا یا چاندی، قیمت کا اعتبار ہوتا ہے اس میں، اسی لیے آج کرنسی جو ہے سونے اور چاندی کے اعتبار میں ہے۔ کرنسی کا اعتبار کس میں ہوتا ہے؟ سونا اور چاندی کے اعتبار سے ہے۔ جب زکوٰۃ دیتے ہیں کرنسی میں، تو سونے چاندی کو سامنے فوکس کر کے آپ دیتے ہیں، ورنہ حدیث میں کرنسی کی زکوٰۃ نہیں آئی ہے۔ آپ سے پوچھے کرنسی کی زکوٰۃ کی کیا دلیل ہے، تو ایگزیکٹ دلیل آپ نہیں بتا پائیں گے۔ اعتبار کیا جاتا ہے سونے اور چاندی کے اندر جو حقیقت اور ماہیت ہے، علت ہے، وہ قیمت ہے۔ پیسے اور کرنسی میں بھی وہی چیز ہے، ثمن ہے، قیمت ہے، اسی لیے کرنسی کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو سونا اور چاندی میں علت کیا ہے؟ 2 چیز میں قیمت، یہ بہت عام چیز ہے۔ اور گندم کے اندر علت کیا ہے؟ کھائی جانے والی چیز ہے، غذا ہے، یہ غذا۔ گندم کے اندر کیا ہے؟ غذا۔ یہ جو کے اندر بھی یہی غذا ہے، کھجور بھی غذا ہے، نمک بھی غذا ہے۔ یعنی کہ 6 چیزوں میں سونا اور چاندی 2 چیزیں قیمت سے متعلق ہیں، 4 چیزیں جو بچتی ہیں ان کی علت کیا ہے؟ غذا، مواد، غذا، کھائی جانے والی چیز ہے۔ یہ 6 چیزیں آپ نے دیکھ لیا جو حدیث میں یہ چیزیں گزری ہیں۔ اب ان 6 چیزوں کی 3 صورتیں بنتی ہیں، ان 3 صورتوں کو سمجھیں گے۔ پہلی صورت تو حدیث ہی میں پڑھ چکے ہیں، ایک جنس کا دوسرے جنس سے تبادلہ کرنا۔
اور آپ کہیں گے مولانا کیسی بات بتاتے ہیں، آج بھی یہ ہو رہا ہے، کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوتا تھا کہ ایک جنس کو لوگ دوسرے جنس سے تبادلہ کرتے تھے، تو عام طور سے ردی چیزوں کو عمدہ چیزوں سے تبادلہ کرتے تھے، تو ردی چیزیں زیادہ دی جاتی تھیں، عمدہ چیزیں کم لی جاتی تھیں. تو اگر پہلی صورت کیا ہے، جنس کا جنس سے تبادلہ کرنا، تو اس میں کیا حکم لگے گا، کیا صورت بنے گی تبادلہ کی؟ معاملہ جو ہے کمی بیشی والا نہیں ہونا چاہیے، برابر برابر ہو، اور دوسرا ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا ہے. یہ ذہن کو ایک دم بیٹھا کے رکھیں، ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ ہونا چاہیے، برابر مقدار میں اور ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. پہلی صورت. اب دیکھیے آپ جو ہے وہ چیز کو دیکھ لیں، حدیث میں بھی دیکھے تھے، پھر سے دوبارہ ری کرتے ہیں. سونا سونے سے بیچ رہے ہیں، چاندی چاندی سے تبادلہ کر رہے ہیں، گندم گندم سے تبادلہ کر رہے ہیں، جو جو سے کر رہے ہیں، کھجور کھجور سے کر رہے ہیں، نمک نمک سے کر رہے ہیں. نیچے دیکھیں، سونا سونا، جنس کتنا ہے؟ سونا اور سونا ایک ہی جنس، نفس جنس ہے، دو جنس نہیں نا، ایک ہی چیز ہے نا، سونا اور سونا ایک ہی جنس ہے. اس کے اندر علت کیا ہے؟ دونوں کے اندر علت ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جنس ہے اور ایک ہی علت ہے. ٹھیک ہے، اس میں حکم کیا لگے گا؟ برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ. یہی چیز چاندی چاندی سے تبادلہ کرتے ہیں، دیکھیں جنس ایک ہی ہے، علت ایک ہی ہے دونوں میں، برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ. گندم میں یہی سیم چیز ہے، نفس جنس ہے، نفس علت ہے، برابر برابر ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. جو میں بھی یہی معاملہ ہے، کھجور کھجور میں یہی ہے، نمک نمک میں یہی معاملہ ہے. جب ایک جنس کو دوسرے جنس سے تبادلہ کریں گے تو بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں، کیا ہے؟ ایک دونوں برابر ہو مقدار میں، لین دین میں، اور معاملہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. یہ پہلی صورت ہو گئی. اب آتے ہیں دوسری صورت پہ. دوسری صورت ہے جنس مختلف ہو اور علت ایک ہو. علت آپ کو بتا دیا، سونا چاندی میں علت قیمت ہے، اور ادھر چار چیزوں میں علت غذا ہے. علت یہ چیز علت ہے. تو صورت بن رہی ہے کہ جنس مختلف ہے، دو الگ الگ جنس ہے، لیکن علت ایک ہے. علت ایک ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ آئیے اس کی صورت دیکھتے ہیں. سونا کو چاندی سے بیچ رہے ہیں، سونا کو چاندی سے بیچ رہے ہیں، ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے. کر سکتے ہیں اس طرح سے خرید و فروخت ہو سکتا ہے. تو جب ایسے کریں، سونا کو چاندی سے بیچیں، تو اس میں جنس الگ الگ ہو گیا دو، ایک سونا اور ایک چاندی، دو جنس الگ الگ ہے. برابر سمجھ میں آ رہا ہے؟ جنس سمجھ رہے ہیں نا، کتنے ٹائپ کی چیز، جنس کا مطلب کتنی ورائٹی اور ٹائپ کی چیز ہے. تو دو الگ الگ چیز ہو گئی. اس کے اندر علت بتائیے. سونا اور چاندی ایک جنس تو الگ الگ ہے، لیکن علت ایک ہی علت ہے. علت ایک ہی ہے، جنس الگ الگ ہے لیکن علت ایک ہی ہے. اس پر حکم کیا لگے گا؟ کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، جو حدیث میں گزرا ہے. اگر صنف بدل جائے تو چاہے جیسے بیچو، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. حدیث کے اندر یہی گزرا ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں، حدیث کی بنیاد ذہن میں رہے گی تو یہ سمجھنے میں آسان رہے گا. جنس بدل جائے اور علت ایک ہے تو کمی بیشی جائز ہے، لیکن معاملہ ہینڈ ٹو ہینڈ، مجلس میں اسی جگہ ہونا چاہیے. جیسے گندم کو جو سے بیچ رہے ہیں، گندم کو جو سے بیچ رہے ہیں، تو یہ دو جنس ہے، دو جنس الگ الگ ہے، دو الگ الگ جنس ہے. اس میں علت کیا ہے؟ اس میں علت کیا ہے؟ گندم اور جو میں دونوں میں ایک ہی علت ہے. گندم میں بھی غذا ہے اور جو میں بھی غذا علت ہے. تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن تاخیر جائز نہیں، ادھار جائز نہیں. معاملہ کرنٹ ہونا چاہیے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. جنس الگ الگ ہے، علت ایک ہے. گندم جو دونوں کے اندر غذائیت پائی جاتی ہے. تو معاملہ جو ہے یعنی مقدار میں فرق ہوگا، لیکن معاملہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. جو کھجور سے تبادلہ کر رہے ہیں، جنس الگ الگ ہے، جو الگ ہے، کھجور الگ ہے، لیکن علت ایک ہی ہے، دونوں کے اندر غذائیت ہے نا. تو فرق جو ہے چلے گا، کمی بیشی جائز ہے، لیکن ادھار نہیں جائز ہے. پچھلے درس میں یہ مسئلہ آیا تھا، لیکن ہم ایسے نہیں بتا سکے تھے. کیوں نہیں بتا سکے تھے؟ اور میں اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ کس طرح بتاؤں کہ آپ سمجھ سکیں. تو میں سوچتے پھر یہ پروجیکٹ بنایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا کہ چلو آپ ایسا کرو، اس کو پروجیکٹ تیار کرو. تو یہ میں پریزنٹیشن تیار کیا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. تو یہ جو دیکھیں، گندم جو جنس الگ الگ ہے، علت ایک ہے، کمی بیشی جائز ہے، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے، تاخیر جائز نہیں ہے. جو کھجور یہ دونوں الگ الگ جنس ہے، لیکن دونوں کے اندر علت غذائی ہے. تو فرق جائز ہے مقدار میں، لیکن معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. اس طرح سے کھجور نمک
یہ دونوں غذا ہے, دونوں کے اندر علت ایک ہی ہے, تو اس لیے فرق تو جائز ہے, جنس الگ ہونے کی وجہ سے تبادلے میں مقدار میں فرق کر سکتے ہیں, لیکن معاملہ کیا ہے, ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. کھجور کو نمک سے بیچتے ہیں تو نمک آپ 10 کلو دے دیں اور کھجور 1 کلو لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا کسٹمر سے اور جو اتفاق ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرق جائز ہے, لیکن معاملہ ادھار نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سی صورت؟ دوسری صورت ہم آپ کو بتا چکے. اب آتے ہیں تیسری صورت پہ, آخری صورت, یہ جو اہم صورت ہے یہ, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تیسری صورت ہے جنس الگ الگ ہو, علت بھی الگ الگ ہو. ابھی تو پڑھے تھے جنس الگ ہو لیکن علت ایک ہو, اب پڑھ رہے ہیں جنس الگ الگ ہو لیکن علت بھی الگ الگ ہو. تو اس میں معاملہ کیا ہوگا؟ اب یہ بہت آسان معاملہ, اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور اس میں ادھار بھی جائز ہے. اس میں کمی بیشی بھی جائز, اس میں ادھار بھی جائز. دیکھیے ڈسکاؤنٹ یہاں مل رہا ہے ہمیں, آفر جو ہے وہ آفر یہاں جا کے ہمیں مل رہا ہے. دیکھیے سونا کو گندم سے بیچ رہے ہیں, ویسے پاسبل نہیں ہے آج کے دور میں, پہلے زمانے میں ممکن تھا, لیکن آج کے زمانے میں سونا کا جو لیول ہائی ہے گندم سے سوچ نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر گندم کو سونا سے اگر تبادلہ کرتے ہیں تو دو الگ الگ جنس ہے, اور دونوں میں علت کیا ہے؟ سونا میں کیا علت ہے؟ قیمت, اور گندم میں علت غذا. میرے خیال سے اب بات واضح ہے, کلیئر ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ علت الگ ہو رہی ہے, جنس بھی الگ ہے, دونوں میں علت الگ الگ ہے, تو کمی بیشی بھی جائز ہے, اور علت الگ ہونے کی وجہ سے معاملہ ادھار بھی جائز ہے. جیسے آج میں نے گندم دیا, 10 کنٹل گندم دیا, سونا بعد میں لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ علت الگ ہو رہی. علت الگ ہو تو معاملہ ادھار بھی جائز ہے, کمی بیشی بھی جائز ہے, ادھار بھی جائز ہے. اصل ڈسکاؤنٹ یہاں مل رہا ہے نا. اس آگے دیکھیں, سونا کو جو سے بیچتے ہیں, ویسے آج کے زمانے مشکل ہے, لیکن اگر بیچیں, اگر اس طرح کا تبادلہ کریں, سونا کو جو سے کرتے, تو دو الگ الگ جنس تو ہے, سونا الگ جو الگ, اس کے اندر علت الگ الگ ہے. سونا میں قیمت ہے, تو جب جنس بھی الگ ہو, علت بھی الگ ہو, تو کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے. کوئی ضروری نہیں کرنٹ معاملہ, ادھار بھی جائز ہے. آگے آ جائیے, چاندی اور کھجور, یہ دو الگ الگ چیزیں. چاندی ایک جنس ہے, کھجور الگ جنس ہے. دونوں میں علت کیا ہے؟ چاندی میں کیا علت ہے؟ قیمت. کھجور میں غذا ہے. تو دو الگ الگ جنس بھی ہے اور الگ الگ علت بھی ہے نا, الگ الگ علت ہے, تو اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے, ادھار بھی جائز ہے. چاندی اور نمک سے تبادلہ کرتے ہیں, جنس الگ الگ ہے, علت بھی الگ ہے. چاندی کے اندر قیمت, نمک کے اندر غذائیت, تو علت بھی الگ ہے, تو کمی بیشی بھی جائز ہے, ادھار بھی جائز ہے. لیکن یہ جو تیسرا جو آفر سمجھ رہے ہیں, یہ آفر جو ہے بہت مشکل ہے آفر ملنے سے رہا. کیوں؟ عموماً آج کل سونے چاندی کے فروخت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ غلہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہم نے ڈیوائڈ کر کے دکھایا مثالوں سے, سونا کو گندم سے, سونا کو جو سے, چاندی کے کھجور سے, چاندی کو نمک سے, ممکن ہے نمک سے چاندی یا سونا خرید پائیں گے؟ تو یہ جو آفر, جس کو آفر سمجھ رہے تھے, یہ بہت مشکل چیز ہے. آج کل سونے کا کاروبار زیادہ تر پیسے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح سے ہو تب جو ہے ادھار جائز ہے, ورنہ اس طرح سے نہ ہو تو پھر ادھار جائز نہیں. جو دو صورتیں گزری ہیں آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے. اچھا, ایک اور یہاں مسئلہ سمجھ لیں. ایک طرف سعودی ریال ہے اور دوسری طرف انڈین کرنسی ہو یا پاکستانی کرنسی ہو, تو یہ دو الگ الگ جنس ہے. پیسہ ہی ہے لیکن الگ الگ جنس ہے, ایک ملک کا پیسہ, ایک دوسرے ملک کا پیسہ. تو جب سعودی ریال کو انڈین کرنسی سے تبادلہ کریں گے تو فرق جائز ہے, فرق جائز. لیکن علت کیا دونوں میں؟ شوکت صاحب, علت کیا ہے؟ قیمت. دونوں میں علت قیمت ہے. یہ بھی کرنسی, وہ بھی کرنسی, دونوں میں علت قیمت ہے. تو جب علت قیمت ہو, علت ایک ہی ہو, تو معاملہ ادھار ہوگا یا کرنٹ ہوگا؟ کرنٹ معاملہ ہوگا. تو ایک کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی سے خرید رہے ہیں, تبادلہ کر رہے ہیں, تو فرق جائز ہے, لیکن معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے, ادھار والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اب لیتے ہیں آپ کا امتحان, ٹھیک ہے. اب آئیے آپ کی باری, امتحان لیتے ہیں. پیسہ سے سونا خریدتے ہیں, پیسہ سے سونا خریدتے ہیں. تو اب یہ بتائیے, پیسہ اور سونا دو الگ الگ جنس ہے. عام طور سے پیسے ہی سے سونا خریدتے ہیں, تو پیسہ ایک جنس ہے. حالانکہ یہ 6 چیزوں میں سے پیسہ نہیں ہے, لیکن اعتبار کیا جاتا ہے پیسے کا کہ پیسہ سونے چاندی میں سے, اس کے اندر بھی قیمت پائی جاتی ہے. ایک طرف پیسہ ہے, دوسری طرف سونا ہے, تو دونوں الگ الگ جنس ہے. پیسہ ایک جنس ہے, سونا الگ جنس ہے.
دونوں کے اندر علت کیا ہے؟ قیمت ہے. اچھا جب معاملہ کریں گے تو کیسے معاملہ کریں گے؟ سونے کو پیسے سے معاملہ کیسے کریں گے؟ ہاتھوں ہاتھ کریں گے. کوئی کنفیوژن ہے؟ جی ہاں کمی بیشی ایک پوائنٹ آپ چھوڑ رہے ہیں. کمی بیشی کر سکتے, پیسہ جتنا بھی دیں, سونا ادھر سے جتنا بھی لیں, کمی بیشی جائز ہے, لیکن ادھار جائز نہیں, کیونکہ علت ایک ہو رہی دونوں چیز کے اندر. اسی طرح سے گندم اور چاندی کا تبادلہ کر رہے ہیں, ان دونوں میں جنس کیا ہے؟ گندم اور چاندی کیا ایک جنس ہے یا دو الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے. اچھا جب تبادلہ اس کے اندر جی علت بتائیے, گندم میں کیا علت ہے؟ غذا. چاندی میں علت قیمت. تو اس کا مطلب ان دونوں میں الگ الگ قیمت ہے نا, ایک میں قیمت ایک میں غذا. تو کیا حکم لگے گا؟ کمی بیشی جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز. کیوں جائز ہے؟ اگر میں پوچھوں کیوں جائز ہے؟ دونوں الگ الگ جنس ہے اس لیے جائز ہے. اچھا معاملہ ادھار ہوگا یا کرنٹ ہوگا؟ ادھار بھی کر سکتے ہیں, اور نقد تو ہے ہی. ادھار اگر پوچھوں کیوں کر سکتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ علت الگ الگ. یہ دیکھیے سب سے بھاری چیز جو سمجھنے والی یہی ہے. اگر یہ علت والا مسئلہ سمجھ لیے تو آپ سمجھ لیے یہ درس آپ سمجھ چکے ہیں. آگے پیسہ سے کھجور خریدتے ہیں, تو اس میں دونوں میں الگ الگ جنس ہے. پیسہ ایک جنس ہے, کھجور ایک الگ جنس ہے. اچھا علت بتائیے دونوں میں علت کیا ہے؟ ایک قیمت ہے ایک طرف, کھجور کے اندر غذا ہے. اچھا کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے. معاملہ کیسے ہوگا؟ ہینڈ ٹو ہینڈ ہوگا. تو اس کا مطلب لگتا ہے موبائل نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, ہے نا؟ پورا دھیان. ادھار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں ادھار کر سکتے ہیں بتائیں آپ؟ علت الگ ہو رہی, جنس بھی الگ ہے اور دونوں علت الگ الگ. یوسف صاحب سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنا آج اس کو. اچھا آگے چلیں. نمک کو نمک سے خرید رہے ہیں, تبادلہ کر رہے ہیں, تو یہ دو الگ الگ جنس ہے یا ایک جنس ہے؟ ایک ہی جنس ہے. نمک ایک ہی جنس ہے. علت دونوں کے اندر کیا ہے؟ ایک ہی علت ہے, دونوں غذا ہے. اس سے معاملہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں نام لے کے پوچھ رہا ہوں, ابھی بتائیے نہیں. جی رضوان اللہ صاحب بتائیے, نمک کو نمک سے خرید رہے ہیں, تبادلہ کر رہے ہیں, تو کمی بیشی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کمی بیشی جائز ہے. جی آپ بتائیے گلفام صاحب, نمک کو نمک سے تبادلہ کر رہے ہیں, کمی بیشی جائز ہے؟ نہیں. نمک کو نمک سے کمی بیشی جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز؟ اگر کیوں کہوں؟ جنس ایک ہی ہے. ابھی تو آپ جو حدیث گزری ہے صحیح مسلم کی, اس کو بیس بنائیں. سونے کو سونا سے, چاندی کو چاندی سے, سب کو جو ہے ایک اس کو اسی جنس سے اگر بیچتے ہیں تو معاملہ برابر ہو اور کرنٹ ہو, ہاتھوں ہاتھ ہو. ایک جنس کو اسی جنس سے تبادلہ کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ معاملہ برابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. میں امتحان اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ درس سمجھ لیں. امتحان نہیں لوں گا تو اس کا مطلب گزر گیا, آپ نے سمجھا نہیں. تو یہ جو ہے 3 صورتیں آپ نے اس کی پڑھ لی, جو ربوی اموال ہیں اس کی 3 صورتوں کو آپ نے پڑھ لیا. اب آتے ہیں یہ جو 6 چیزیں تھیں, ان 6 چیزوں میں سے یہ سونا اور چاندی کے بارے میں آگے میں بتا رہا ہوں. پہلے یہ 4 چیزیں ہیں, گندم, جو, کھجور اور نمک, یہ جو غذا سے متعلق 4 چیزیں ہیں, ان کے بعض مسائل کو سمجھ لیں. عام طور سے ہمارے یہاں جو گندم, کھجور, نمک دکان سے جو ہم خریدتے ہیں تو بہت سارے لوگ ادھار خریدتے ہیں. آپ بھی خریدتے ہوں گے, ہم لوگ بھی خریدتے ہیں, اور ڈائری پہ نام لکھ دیا جاتا ہے, آج میں نے اتنا جو ہے نمک لیا, اتنا جو ہے گیہوں لیا ہے, اتنا جو ہے چاول لیا ہے, کھجور لیا, ادھار لیتے ہیں. تو پیسے سے اگر کھجور ادھار لیتے ہیں, پیسے سے اگر جو ادھار لیتے ہیں, گندم ادھار لیتے ہیں, تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. شوکت صاحب ہوتا ہے کیوں جائز ہے؟ اگر میں پوچھوں, دونوں کی علت الگ الگ, ایک طرف پیسہ ہے, دوسری طرف غذا ہے. یہ علت سمجھنا بہت بہت یعنی اہم چیز ہے. علت اگر آپ سمجھ لیے تو یہ درس آپ نے سمجھ لیا. ایک طرف پیسہ آ رہا ہے, پیسے سے اگر کھجور خریدتے ہیں, پیسے سے اگر آپ جو ہے نمک خریدتے ہیں, پیسے سے اگر جو ہے کیا کہتے ہیں گندم خریدتے ہیں, جو خریدتے ہیں, ادھار خرید سکتے ہیں. ادھار کیوں خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ علت الگ الگ, جنس بھی الگ ہے, اور دونوں کی علت, ایک جگہ قیمت ہے, دوسری طرف غذا ہے.
تو یہ 4 چیزوں میں اگر پیسے سے ان چیزوں کو اگر خریدتے ہیں تو ادھار خرید و فروخت بھی جائز ہے. لیکن وہی پیسے سے اگر سونا چاندی خریدتے ہیں تو ادھار جائز نہیں. کیوں اگر جائز نہیں؟ عبد الرحمن صاحب بتائیے. اس لیے وہ جائز نہیں ہے، ان کی علت ایک ہے. علت ایک ہے. کیوں؟ مظفر صاحب آپ بتائیے. سن رہے ہیں یا ادھر ادھر کہیں گھوم رہے ہیں؟ یہ بتائیے. پیسے سے اگر سونا خریدتے ہیں یا پیسے سے چاندی خریدتے ہیں تو ادھار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عبد الجبار صاحب آپ بتائیے. ملتان کے حوالے سے بتائیے، ملتان کے دربار کے حوالے سے کیا کہتا ہے دربار؟ گدی نشینوں سے تھوڑا پوچھیں جو مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیے، پیسے سے سونا خرید رہے ہیں آپ، زبیر صاحب بتائیے، آپ پیسے سے سونا خرید رہے ہیں تو ادھار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ادھار جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ علت کیا ہے؟ پیسہ اور جو ہے سونا میں یا چاندی میں علت کیا ہے بتائیے؟ دونوں الگ الگ علت ہے. قاری سعید صاحب آپ مدد کیجئے، کدھر ہیں قاری سعید صاحب؟ بتائیے، سونا میں اور پیسے میں علت کیا ہے؟ دونوں الگ الگ ہے یا سیم ہے؟ علت ایک ہی ہے. پیچھے آپ بتائیے وہ محسن صاحب، سونا میں یا چاندی میں اور پیسہ میں علت کیا ہے؟ چاندی اور پیسہ دونوں میں علت الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ کیا علت کیا ہے؟ قیمت ہے. تو جب علت ایک ہو تو معاملہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. علت فرق ہو تب جا کے معاملہ ادھار کر سکتے ہیں، لیکن علت ایک ہو تو معاملہ ادھار نہیں کریں گے. یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں، سونا اور چاندی 6 چیزیں ربوی آپ نے پڑھی، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک، یہ 6 چیزیں. 6 چیزوں پر اگر کسی اور کا اعتبار ہو اس ٹائپ کی کوئی چیز تو وہ بھی ربوی مال میں شمار ہوگا. ایسا نہیں کہ 6 ہی چیز منحصر ہے ربوی مال میں. سونا چاندی میں بتا دیا کہ کرنسی بھی داخل ہے، وہ بھی قیمت ہے. اور یہ جو 4 چیزیں غذا سے متعلق، گندم، جو، کھجور، نمک، تو یہ ناپی جانے والی یا تولی جانے والی چیز ہے اور کھائی جانے والی چیز ہے. تو اہل علم نے کہا کہ ہر وہ کھائی جانے والی چیز، دھیان سے سنیں، ہر وہ کھائی جانے والی چیز جو ناپ سکیں یا وزن کر سکیں، جو ناپ سکیں یا وزن کر سکیں، وہ بھی اس ربوی مال میں داخل ہے. جیسے دال ہے، مکئی ہے، آٹا ہے، اس قبیل کی جو چیزیں، ہر وہ کھائی جانے والی چیز. بھاری ہو رہا ہے مسئلہ؟ بھاری ہے آسان ہے؟ ہر وہ کھائی جانے والی چیز جس کو ناپ سکیں یا تول سکیں، اس کو کیا، وہ ربوی اموال میں داخل ہے. جیسے چاول ہے، چاول کا ذکر نہیں آیا تو چاول بھی اس میں آئے گا کیونکہ یہ کھانے والا ہے اور یہ ناپنے یا تولنے والا، ناپ بھی سکتے ہیں یا تول سکتے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں. اچھا، خواتین سے متعلق ایک مسئلہ میں بتا رہا ہوں. عام طور سے گھروں میں خواتین پڑوسن سے، پڑوسی سے نمک ادھار لے لیتی ہیں. ابھی ادھار والا مسئلہ ہے نا، ادھار میں بھی سود ہوتا ہے نا. سود کی 2 قسمیں آپ نے پڑھا، ایک تو جو ہے اضافہ کر کے دیا جاتا ہے، ایک ادھار والا سود ہوتا ہے، ربان نسیہ، ادھار والا بھی سود ہوتا ہے. تو خواتین گھروں میں کبھی آٹے جو ہے، کبھی نمک، کبھی چاول، کبھی دال ادھار لے لیتی ہیں. تو یہ ادھار لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سمجھ کے، آج دربار پہ مصیبت آنے والی ہے. کیوں آئے گی جانتے ہیں؟ مسئلہ صحیح نہیں بتائیں گے تو مصیبت تو آئے گی. تو نمک ہم نے لیا، مثال کے طور پہ ایک خاتون پڑوسن سے نمک لے رہی ہے ادھار، بدلے میں وہ نمک واپس کرے گی، معاملہ نمک کا نمک سے ہو رہا ہے، تو دربار پہ کیسے نہیں مصیبت آئے گی؟ نمک لے رہے ہیں ادھار، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. نمک لے رہے ہیں ادھار، ادھار معاملہ ہو رہا ہے، پھر جو ہے بعد میں دیں گے نمک، جائز ہے معاملہ؟ جی پوچھتے ہیں پیچھے تک. آج دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جو ہے متحرک ہیں، آج موبائل پہ نظر نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اس میں 2 معاملے ہیں، 2 معاملہ. ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ جو قرض کے طور پہ نمک لیں، آٹا لیں، دال لیں، قرض کے طور پہ اگر لیا جائے تو ادھار لینا جائز ہے. بطور قرض ادھار لیتے ہیں،
لیکن ضروری ہے کہ جتنا قرض لے رہے ہیں اتنا ہی واپس دینا ہے. جتنا نمک 1 کلو لے رہے ہیں پڑوسن سے تو 1 کلو ہی ریٹرن کرنا ہے. اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دے دے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن شرط نہیں لگانا ہے. قرض میں کیا میں نے آپ کو بتایا کہ شرط لگائی جاتی ہے بعد میں اضافہ لیں گے. اگر شرط نہیں لگائے, ہم 1000 ریال جو ہے کسی سے قرضہ لیے, لوٹاتے وقت 1100 ریال دے رہے ہیں اپنی مرضی سے, کوئی مسئلہ نہیں, اپنی مرضی سے کوئی شرط لگا کے دے رہا ہے تو یہ غلط ہے. اور اگر کہیں پر رواج بنا ہوا ہے کم لے کر زیادہ دینا, اس کا مطلب سودی معاملہ ہو رہا ہے. وہ لوگ پہلے سے فکس کیے ہوئے ہمیں زیادہ دینا ہے بڑھا کر کے, تو یہ سودی معاملہ, ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے. ایک یہ معاملہ قرض کا ہے, ٹھیک ہے. قرض کے طور پہ یہ لین دین جو ہے ادھار لینا جائز ہے, نمک وغیرہ گھروں کے اعتبار سے جو لیتے ہیں. لیکن تجارت کے اعتبار سے لیتے ہیں, کوئی آدمی اپنے کسی دوسرے بھائی سے تجارت کے طور پہ کہتا ہے کہ مجھے دال 100 کلو چاہیے اور میں 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد دال میں تمہیں 100 کلو یا اس سے زیادہ بڑھا کے دوں گا. یا اگر مثال مان لیتے 100 کلو ہی کا وعدہ کر رہا ہے, 1 مہینے کے بعد میں تجھے 100 کلو دے دوں گا, واپس کر دوں گا, تو یہ جائز نہیں. تجارت اور کاروبار کی حیثیت سے ادھار لینا جائز نہیں, کیونکہ دال ایک طرف لے رہے ہیں دوسری طرف سے دال واپس ہے, تو دال کا دال سے مقابلہ ہو رہا ہے نا, تبادلہ ہو رہا ہے. تو ایک چیز کا جو ربوی مال میں داخل ہو, ایک چیز کا دوسرے سے اگر آپ جو لین دین کر رہے ہیں تو معاملہ کیا ہو, برابر ہو, ہینڈ ٹو ہینڈ ہو. یہ کاروبار سے متعلق ہے. قرض کے طور پہ پیسہ لے رہے ہیں یا جو ہے یہ چیزیں لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تھوڑا سا باریک مسئلہ تھا لیکن واضح کر دینا ضروری تھا. بعد میں جاتے پھر سوچتے تھے گھر میں تو ایسا ایسا ہوتا ہے, آپ مولانا نے تو یہ بتا دیا تھا, تو اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت. اب آتے ہیں سونا اور چاندی کی طرف. 4 چیزوں کے بارے میں نے بتا دیا, بعض احکام و مسائل. اب آتے ہیں سونا اور چاندی سے متعلق بعض احکام و مسائل آپ کو بتاتے ہیں. سونا اور چاندی کا یا زیورات, اس میں بھی داخل کر لیتے ہیں تاکہ عورتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سونا, چاندی اور زیورات کا جو تبادلہ ہے ہمارے معاشرے میں 3 طرح سے تبادلہ ہوتا ہے. سونا کا سونے سے یا چاندی کا چاندی سے. ایک مسئلہ تو یہ ایک تبادلہ یہ سونا کا سونے سے تبادلہ ہوتا ہے, چاندی کا چاندی سے تبادلہ ہوتا ہے. اس میں کیا حکم لگے گا, برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ, یہ ہے نا ایک معاملہ ہو گیا. ایک دوسرا معاملہ ہوتا ہے سونے کو چاندی سے تبادلہ کیا جاتا ہے. سونے کو چاندی سے تبادلہ کیا جاتا ہے. اس میں مقدار میں فرق جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں, ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے, تاخیر نہیں ہونا چاہیے. تاخیر کیوں نہیں ہونا چاہیے آپ بتائیے, جی آپ بتائیں تاخیر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب سونے کو چاندی سے تبادلہ کریں گے مقدار میں فرق ہو جائز ہے, تاخیر کیوں نہیں جائز ہے؟ علت ایک ہی ہے اس لیے تاخیر جائز نہیں ہے. دھیان سے سمجھنا, آج جو ہے ہر ایک سے میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں, اس لیے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. تو سونے کو چاندی سے کر رہے ہیں تو فرق جائز ہے مقدار میں, لیکن معاملہ کرنٹ ہونا چاہیے, ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. یہ دوسری شکل ہے جو ہمارے معاشرے میں. سونا اور چاندی اور زیورات سے متعلق تیسری شکل ہے کہ پیسے سے ہم لین دین کرتے, پیسے سے سونا خریدتے ہیں, پیسے سے جو ہے چاندی خریدتے ہیں. اس میں کیا حکم لگے گا؟ جب پیسے سے سونا خریدیں یا پیسے سے چاندی خریدیں تو کمی بیشی تو جائز ہے, جتنا بھی پیسہ دیں, جتنے پیسے میں جتنا سونا لیں چاندی لیں, لیکن معاملہ ادھار کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ ہاں یا نہیں تو کہہ دیں گے, لیکن جب کیوں بولوں گا تب پھنسیں گے. جب کہوں گا کیوں, سب سے آخر سے میں پوچھوں گا, عباس صاحب آپ کا نام ہے جی, آپ بتائیے پیسے سے ہم چاندی خرید رہے ہیں تو یہ بتائیے پیسہ تو کچھ بھی ہو چاندی کچھ بھی ہو چلے گا, لیکن معاملہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے یا ادھار بھی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ دونوں کی ماشاءاللہ اتنا دھیان سے سنے ہیں, جب آخر تک بات پہنچ رہی ہے تو آگے والے سمجھ رہے ہوں گے. جزاکم اللہ خیر, ماشاءاللہ بات واضح ہے. تو سونا اور چاندی کے 3 جو ہے تبادلے کی 3 صورتیں میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ سے بیان کرتے ہیں زیورات کے مسائل, جو سوال لاسٹ میں ہونا چاہیے. اب زیورات کے جو معاملات لین دین ہمارے سماج میں ہیں, اور جو میری بہنیں حاضر ہیں, حاضر دماغی سے ان مسائل کو سنیں, کیونکہ سودی معاملہ کا تعلق ہے, سود سے معاملہ جڑا ہوا ہے, تو اس لیے ہم سمجھیں گے اور سودی پہلو سے بچنے کی کوشش کریں گے سونا اور چاندی کے معاملات میں. ایک خاتون جاتی ہے دکان پر جویلری کے پاس اور ایک ڈیزائن بنوانا چاہتی ہے, ایک ڈیزائن کا زیور بنانا چاہتی ہے. تو زیور بنانے کے لیے ترنت تو بنا کے دے دیں گے گا, جویلر کچھ ٹائم لیتا ہے, سونا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, کچھ وقت.
تو معاملہ کیسے کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ ایڈوانس دے دیا جاتا ہے، پھر زیورات بعد میں بنا کے لیے جاتے ہیں. یہ معاملہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ معاملہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ ایک طرف پیسہ ہے، دوسری طرف سونا ہے، چاندی ہے، تو معاملہ کرنٹ ہونا چاہیے. تو اگر کوئی ڈیزائن بنوانا ہے کسی سے، دکاندار سے، پیسے کے ذریعہ، پیسہ تھوڑا ابھی دیتے ہیں، بعد میں پھر جب بنا کے دے دیتا ہے تب دیتے ہیں، تو یہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. اب معاشرے میں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، غلط معاملہ کر رہے ہیں، سود میں واقع ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایسا حل بتاتا ہوں جس سے آپ سود سے نکل سکتے ہیں. ایک حل تو یہ ہے کہ عام طور سے زیورات جو بنائے جاتے ہیں اس میں دو قسم کا چارج لگتا ہے. ایک ہے سروس چارج اور دوسرا چارج ہوتا ہے سونے کی جو قیمت ہوتی ہے، مقدار ہوتی ہے، اس مقدار کا پیسہ لیا جاتا ہے. دو طرح کا پیسہ ہوتا ہے. تو آپ جو ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں؟ شروع میں سامان بنانے کا، زیورات بنانے کا سروس چارج دے دیں کہ اس ماڈل میں یہ چیز مجھے بنا دو. بھی خرید و فروخت نہیں ہو رہی، ابھی آپ ڈیزائن پسند کر کے اپنے لیے ایک چیز بنوانے کا آرڈر کر رہے ہیں، ابھی خرید و فروخت نہیں کر رہے ہیں. ایڈوانس دے دیں. کیا دے دیں؟ سروس چارج دے دیں. ابھی سروس چارج دے دیں، جب سونا آپ کا بن کے تیار ہو جائے اس وقت پورا پیسہ پیمنٹ دے کر کے آپ وہ چیز خرید لیں. تو یہ شکل جائز ہے، یہ صورت جائز ہے. اس میں ایک صورت جواز کی یہ بھی بن سکتی ہے کہ آپ جو ہے جتنے میں سونا بنائیں گے، زیورات بنائیں گے، سونے کا یا چاندی کے زیورات بنائیں گے، اتنا سونا یا اتنا چاندی آپ خرید لیں، خرید کر کے اسی وقت قبضہ کر لیں. جیسے میں نے 10 گرام سونا خرید لیا، اب 10 گرام سے میں سامان بنانا چاہتا ہوں، 10 گرام خرید کے اپنے قبضے میں سونا لے لیا. اب دکاندار سے کہتے ہیں، سونار سے، یہ میرا 10 گرام سونا ہے، مجھے اس سے فلاں چیز بنا کے دے دو. جب بنا دے گا اس وقت آپ سروس چارج دے دیں یا ابھی بھی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سونے کا معاملہ، خریدنے کا معاملہ کرنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طرف پیسہ ہے، دوسری طرف سونا ہے، علت ایک ہو رہی ہے، اس لیے معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. تو یہ ذہن میں رہے. خاص طور سے آپ دیکھتے ہوں گے شادی بیاہ کے موقع سے بہت سارے زیورات بنائے جاتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی آپ یہی شکل اختیار کریں. آپ سروس چارج دے دیں کہ آپ بنانے کا کتنا لیں گے، کتنا پڑتا ہے، سروس چارج لے لیں. پھر جب بن کے ریڈی ہو جائے پورا پیسہ دے کر کے آپ وہ زیورات خرید لیں. ٹھیک ہے؟ یا جو ہے اتنا سونا یا اتنی چاندی مقدار میں آپ خرید لیں پہلے اور دے دیں، یہ میرا سونا ہے، یہ میری چاندی، آپ اس سے آپ جو ہے مجھے سامان بنا دو. ایک دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک اور شکل ہے جو خرید و فروخت میں جو ہے معاملہ ہوتا ہے. جب ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، سونار کے پاس جاتے ہیں، جویلر کے پاس جاتے ہیں، ایک کوئی ڈیزائن ہمیں پسند آتا ہے زیور کا، لیکن اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ دے کر کے وہ بک کر لیتے ہیں کہ یہ سامان میرے نام سے بک کر دو، بعد میں جب پیسہ دے دیں گے اس وقت خرید لیں گے. یہ معاملہ بھی درست نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ سونے کا جب کاروبار یا لین دین پیسے سے ہو تو معاملہ کرنٹ ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. اب اس کی صحیح صورت کیا ہوگی؟ یہ جو ہمارے سماج میں سودی معاملہ چل رہا ہے، اس سے بچیں گے کیسے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، پسند آ گیا، آپ کہہ سکتے ہیں سونار سے، دکاندار سے، یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ یہ چیز میرے نام سے رکھ دو، ابھی آپ کوئی پیسہ نہیں دیں گے، یہ میری پسند ہے، میں کچھ دنوں کے بعد آ کر لے لوں گا، میرے نام سے رکھ دو، میں اسے خرید لوں گا. جب آپ کے پاس پیسہ ہو جائے، پیسہ آ کر کے خرید لیں، پیسہ سے دے کر کے وہ سامان اس وقت کرنٹ سامان خریدیں، اس میں تاخیر نہ کریں. تو پہلے جو تھوڑا سا پیسہ دے کر کے بک کرتے ہیں، یہ سودی معاملہ بن رہا ہے، تو سودی معاملہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ایک اور معاملہ کیا جاتا ہے، بعض سونار اور جویلر جو ہے قسطوں میں پیسہ جمع کرنے کے لیے آفر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس قسطوں میں پیسہ جمع کریں، ماہانہ یا کچھ 2-3 مہینے کے بعد، پھر جب پیسہ پورا ہو جاتا ہے اس وقت جو ہے زیور دیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ پیسے سے لین دین کر رہے ہیں، سونا اور چاندی کا، زیورات کا، تو معاملہ کرنٹ ہونا چاہیے. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ قسطوں میں جو لوگ خرید رہے ہیں وہ گناہ میں واقع ہو رہے ہیں، سودی معاملہ کر رہے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ پیسہ تو کہیں جمع کر ہی رہے ہیں سونار کے پاس، وہی پیسہ آپ اپنے پاس جمع کریں. جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ سونا یا چاندی یا زیور خرید سکیں، اس وقت جا کر کے آپ کرنٹ میں زیور خرید لیں. اس کا یہ حل ہے. اسی طریقے سے ایک جو اہم معاملہ ہے، پرانا سونا یا پرانی چاندی یا پرانے زیورات دے کر نئے زیورات لیے جاتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی یہاں پر بھی لوگ سود میں واقع ہو رہے ہیں. کیوں سود میں واقع ہوتے ہیں؟ کہ پرانا زیور زیادہ دیا جاتا ہے ادھر سے،
نئے زیور جو ہے کم دیے جاتے ہیں. جس سے سونے کا زیور ہے تو زیادہ مقدار میں دیں گے تو وہ کم مقدار میں دے گا, چاندی کا زیور زیادہ مقدار میں دیں گے ادھر سے کم مقدار میں دے گا. جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ سونے کا سونے سے تبادلہ ہو, چاندی کا چاندی سے تبادلہ ہو تو دونوں طرف برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو. لیکن یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے, دونوں طرف برابر نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پرانا سونا ہے, پرانی چاندی ہے, زیورات ہیں, آپ اس کو بیچ دیں. بیچ کر کے اس کی قیمت سے اب جو خریدنا چاہتے خرید لیں اس کی قیمت سے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے, بخاری کی حدیث 2303 نمبر کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر ایک آدمی کو تحصیلدار متعین کیا, خیبر پر. اور وہ آدمی جو ہے خیبر سے عمدہ قسم کی کھجوریں لایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسے ہی عمدہ ہیں کیا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ میں 2 سا ردی کھجوریں دیتا ہوں, 1 سا عمدہ کھجور لیتا ہوں, یا 3 سا ردی کھجوریں دیتا ہوں اور 2 سا عمدہ کھجوریں لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو, یہاں کھجور کا کھجور سے تبادلہ ہو رہا ہے, اور یہ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں, کھجور سے تبادلہ ہو رہا ہے لیکن فرق ہو رہا ہے, مقدار میں فرق ہو رہا ہے. ادھر سے زیادہ دیا جا رہا ہے, لیا جا رہا ہے کم, عمدہ کھجوریں کم. رسول نے فرمایا کہ ایسا معاملہ نہ کرو, ایسا کرو جو ردی کھجوریں ہیں انہیں بیچ دو اور اس کی قیمت سے عمدہ کھجوریں خرید لو. یہی معاملہ یہاں پر بھی فٹ کریں گے. پرانے زیورات کے تعلق سے پرانے زیورات بیچ دیں اور اس کے پیسے سے جو ہے آپ نئے زیورات, عمدہ قسم کے زیورات جو ہے آپ خرید لیں. اسی طریقے سے ایک جو ہے آدمی نے مجھ سے بیان کیا تھا, وہ تاجر تھا, وہ سونے اور چاندی کی انگوٹھی بناتا تھا, اس میں دھات کا بھی استعمال کرتا تھا اور اس میں نگینہ بھی جڑتا تھا, اور اس انگوٹھی کو آگے فروخت کرتا تھا, تاجر سے ادھار بیچتا تھا. پھر وہ تاجر جو خریدتا تھا کچھ مہینوں کے بعد جتنی مقدار کی انگوٹھی ہوتی تھی سونے یا چاندی کی, اتنی مقدار میں سونا اور چاندی دیتا تھا. جبکہ اس چاندی میں یا سونے میں دھات بھی استعمال ہوا ہے, اس میں نگینہ بھی لگا ہے, لیکن اس مقدار میں سونا اور چاندی واپس کیا جاتا تھا. تو یہ معاملہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں مقدار کا فرق ہو رہا ہے, برابر برابر ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ معاملہ بھی ادھار ہو رہا ہے, جبکہ سونا اور چاندی کے تبادلے میں معاملہ کیا ہو, ادھار نہیں ہونا چاہیے, کرنٹ ہونا چاہیے, ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. تو ایک معاملہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر سونے اور چاندی کا پانی چڑھا ہوا رہتا ہے, یا بہت ساری چیزوں میں سونا اور چاندی مکس ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے وائٹ گولڈ, جو وائٹ گولڈ بنتا ہے کیسے بنتا ہے؟ پلاٹینم جانتے ہیں آپ کے شاید بہت سارے بھائیوں کے پاس ایک کارڈ ہوگا جو بینکوں میں یوز ہوتا ہے, پلاٹینم کارڈ ہوتا ہے, ویزا کارڈ, پلاٹینم کارڈ. آپ دیکھیں اس کا رنگ کیا ہوتا ہے, وائٹ کلر کا ہوتا ہے. یہ ایک دھات ہے پلاٹینم. پلاٹینم میں گولڈ کو مکس کر کے وائٹ گولڈ بنایا جاتا ہے. تو سونے میں یا کسی چیز میں گولڈ کو, سونا کو یا چاندی کو مکس کر کے ایک دوسری چیز بنائی جائے تو سونا اگر اس کے اندر ہے تو وہ سونے کا حکم لگے گا. اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر اس چیز کو آگ پر پگھلانے سے, اس چیز کو آگ پر پگھلانے سے یا اس چیز کو کھرچنے سے سونا حاصل ہوتا ہے یا چاندی حاصل ہوتی ہے تو اس پر سونا یا چاندی کا حکم لگے گا. لیکن اگر اس کو آگ پر پگھلانے سے یا کھرچنے سے سونا اور چاندی نہ حاصل ہو تو ایسی چیز پر جو ہے سونا اور چاندی کا حکم نہیں لگے گا. تو اعتبار ہوگا کہ وہ پگھلنے سے وہ چیز سونا اور چاندی اس سے حاصل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے سونا اور چاندی سے متعلق ایک معاملہ ہے, آن لائن سونا اور چاندی کی خرید و فروخت. بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں, خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, سونا کو آن لائن خریدتے ہیں, آن لائن بیچتے ہیں. تو اس میں صحیح صورت کیا ہے کہ آپ جیسے پیسہ ابھی دے دیتے ہیں, آرڈر کر دیتے ہیں سونا چاندی کے لیے, پیسہ جو ہے فوراً دے دیتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس سونا یا چاندی بعد میں آتا ہے. تو یہ معاملہ کرنا جائز نہیں. انٹرنیٹ پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے طلب کرتے ہیں پھر جو ہے سونا چاندی بعد میں آتا ہے. تو یہ معاملہ درست اور جائز نہیں ہے. اگر سونا اور چاندی آن لائن خریدتے ہیں تو اس کی صحیح شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سونا اور چاندی انٹرنیٹ پہ پسند کریں کہ ہاں یہ مجھے پسند ہے, میں لینا چاہتا ہوں, آپ یہ مجھے بھیج دیں, اپنا کوئی مندوب لے کر اپنے مندوب کے ذریعے یہ ڈیزائن, یہ چیز میرے پاس بھیجیں, اور جب آپ کے پاس وہ چیز آئے تو اب جو ہے وہاں پر اگر پسند آئے تو پیسہ دے کر خرید لیں, پسند نہ آئے تو ریٹرن کرنے کا اختیار بھی ہونا چاہیے. تو معاملہ کرنٹ ہو, مندوب کے ذریعے پسند کر کے مندوب کے ذریعے وہ چیز منگوائیں
اور اس مجلس میں پسند کر کے پیسہ دے کر وہ چیز لے لیں, قبضہ کر لیں, نہ پسند ہو تو ریٹرن کر دیں. تو معاملہ کرنٹ ہونا چاہیے. انٹرنیٹ پہ پیسہ دے کر کے بعد میں منگانا, یہ شکل اور یہ صورت جائز نہیں ہے. تو یہ جو ہے 6 ربوی اموال سے متعلق مسائل و احکام تھے, میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. ایک ایک پیپر میں نے دے بھی دیا ہے, اس پیپر کو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں, تطبیق دینے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی مزید جو ہے کوشش کریں گے. اگر اس میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا پھر بعد میں سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور جو ہے پھر دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے آپ سوال کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارہا ہم نے جو کچھ بتایا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے, اور سود کے جو مسائل ہیں ان میں جو ہے جہاں سود واقع ہوتا ہے, اللہ تعالی ہمیں سود سے بچنے, حرام کھانے سے ہم سب کی حفاظت فرما. بارہا ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.